بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم عید الفطر بڑی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا تہوار ہے، مگر جب دنیا کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو اس خوشی میں رنج و الم، درد اور افسوس چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک طرف غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں پر انتہائی ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب وطن عزیز میں دہشت گردی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ہم اپنوں اور غیروں کے کھیل میں تماشا بن چکے ہیں۔ بلوچستان میں بغاوت کی فضا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بے چینی کی ہوا ہے، جبکہ سندھ میں ڈاکو راج چل رہا ہے۔ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور غربت و افلاس نے عام آدمی کی زندگی کو بدترین عذاب بنا دیا ہے۔ یہ وہی ملک ہے کہ جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن آج یہاں کے باسی بنیادی ضروریات سے ہی محروم ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب عید کی خوشیاں میں سب ہی شریک ہوتے تھے، لیکن آج یہ تعصب، فرقہ واریت، غربت اور ناانصافی کے سائے تلے دب چکی ہے۔ کیا ہم ان اندھیروں سے کبھی نکل پائیں گے اور کیا ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے کبھی خوشی سے عید منا پائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار ضمیر آفاقی صاحب کو دعوت دی ہے اور ان کے ساتھ ہی شریک پروگرام ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار ناصف اوان صاحب۔ ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم ضمیر آفاقی صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ اس بار آپ سب کی عید کیسی گزری ہے اور آپ نے کیسے ان مشکل حالات میں بھی عید کی خوشیوں کو سمیٹا ہے اور کیسے اپنی مایوسی، بے یقینی کو یقین و امید میں بدلا ہے؟ جناب آفاقی صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کا ابتدائیہ جو ہے وہ مایوسی، نا امیدی اور اس سے بھرا پڑا تھا، جس سے ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف جو ہے نفرت تفریح پھیلی ہوئی ہے اور ملک میں کہیں بھی کوئی خوشی کی جو ہے نا خبر نہیں ہے۔ تو اگر ہم اسی کو ہی ہم آگے بڑھائیں تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم غزہ کی بات کریں یا ہم کشمیر کی بات کریں تو یہ پچھلے 77 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ مسائل اسی طرح سے ہم بچپن سے، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے دیکھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہیں بلکہ بڑے ہیں، کبھی کم نہیں ہوئے۔ اس میں پاکستان اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے سفارتی سطح پہ وہ کر رہا ہے۔ باقی جو ہماری دیگر تنظیمیں ہیں وہ چندہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہیں۔ سیکنڈلی بات یہ ہے جناب کہ اتنی زیادہ بھی مایوسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالات جو ہیں وہ آج اگر ہم بات کریں پاکستان بننے سے لے کر اب تک کی، تو جو پاکستان جب بنا تھا سوائے ان کے جو الاٹیے تھے جن کو جو یہاں پہ جنہوں نے الاٹمنٹس لی، جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے، ان کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ، جو سائیکل پہ تھا وہ موٹر سائیکل پہ آ چکا ہے، جو موٹر سائیکل پہ تھا وہ گاڑی پہ آ چکا ہے۔ ترقی کی یہ بھی ایک رفتار ہے۔ تعلیم کا جو عالم تھا وہ بھی مطلب اس میں بھی کوئی بہتری ہوئی۔ ایکچولی ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے اپنا میاں صاحب کہ ہم بطور قوم جو ہیں ہمارا اپنا کیا کردار، اور بطور ریاست جو ہے ریاست اپنا کریکٹر یا کردار کیا ادا کر رہی۔ انفارچونیٹلی ہم جو ریاستی سطح پہ اگر نظر ڈالیں تو ہماری حکومتوں نے بھی اس طرح سے اپنا جو ایک ملک کو بنانے کے لیے، نیشن کو بنانے کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ اگر وہ نہیں کر سکے تو بطور قوم جو ہے ہم نے بھی کوئی بہت اچھا جو ہے اپنا رویہ نہیں اپنایا۔ جس طرح کہ ہمیں حکمران ملے ویسے کی ویسی قوم مل گئی۔ آپ یہ دیکھیے مطلب یہ افسوسناک امر ہے کہ ہم مطلب عید کے تہوار کی اب بات کر رہے ہیں، کبھی ہم خوشیاں اکٹھے منایا کرتے تھے، یہ بڑی درست بات ہے۔ ایک محلہ ہوتا تھا، محلے میں سارے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے، کبھی کہیں نہ پردہ تھا نہ کہیں کوئی، مطلب سب کے گھر ایسے تھے، آپ کی ماں والدہ، میری والدہ، بہن، ہمارے ایسے لگتا تھا جیسے وہ گھر ہمارے اپنے ہی ہیں۔ اب وہ چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ حالات جس طرح سے بدلے، سوشل میڈیا آیا، پھر یعنی اس سے پہلے اخبارات آئے، ٹی وی چینلز آئے، جیسے ہم دنیا کے ساتھ رابطے میں ہوئے
تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں پاکستان جو ہے نا وہ صرف ایک کنویں کا مینڈک نہیں ہے، اب دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ بنا. جب ہم رابطہ بنا تو ہمارے پاس انفارمیشنز آئی، جب انفارمیشنز آئیں تو ہمارے بھی چال چلن طور و طریقے جو تھے وہ بھی بدلے. تو جب وہ بدلتے گئے پھر حالات ایسے آ گئے کہ جب ظاہری بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مسائل کی ایک جڑ جو ہے وہ آبادی میں اضافہ بھی ہے. یعنی ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف پہلوؤں کو جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. مطلب ایک گھر میں 6 بچے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ پالیسیاں دینی ہوتی ہیں حکومت نے کہ بھئی کون کہاں کتنے مطلب اسے آبادی کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے آبادی کیسی کتنی ہونی چاہیے. کوئی ایک آدھا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہم ہر جگہ پہ مسائل کا رونا تو روتے ہیں لیکن ہم اس کے حل کی طرف نہ خود جاتے ہیں نہ ہماری حکومت جاتی. ہماری حکومت کی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم نہیں، لیکن آپ سوال یہ ہے ضمیر صاحب کہ کیا ان سارے مسائلوں کے ساتھ آپ نے عید جو ہے وہ اچھی منائی؟ دیکھیے مطلب بات یہ ہے کہ اچھی منائی یا نہیں منائی، جو جس حالات میں ہم ہیں ہم اب اس میں اگر اسی کے مطابق ہی ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا اس وقت کو گزاریں گے. بنیادی طور پہ ہم جیسے جب جس ایج میں ہم ہیں ہم تو بچوں کے لیے ہی سارا مطلب اپنے بچے ہیں دوسرے بچے ہیں دیگر جتنے بھی ہیں وہ سارے بچوں کی عید ہوتی ہے. بچوں کی خوشیوں کے لیے آپ دن رات محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کر رہے مطلب جو ہے نا جو بھی چیزیں بچوں نے ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا. ناصر صاحب آپ نے کیا عید ان مشکل حالات میں کیسے منائی اور کیسے جو ہے اپنی اس مایوسی کو جو ہے وہ امید میں کیا بدلا ہے آپ نے؟ بہت شکریہ جناب جی شاہد صاحب. عید تو خیر منا ہی لی لیکن جو ایک تصور ہے نا عید کا جی ماضی میں جو ہم منایا کرتے تھے وہ تو نہیں ہے. ظاہر آپ نماز پڑھ لی اور سوئیاں کھا لی ٹھیک ہے. وہی بات ضمیر صاحب کی کہ بچوں کے لیے یہ سارا کچھ ہے اور بچوں کے لیے جو ہونا چاہیے جو لوازمات وہ ہم کل جو تھا نا وہ بچوں کی عید تو کل بھی ہوتی تھی آج بھی بچوں کی ہی عید ہے لیکن ان بچوں کی کو دیکھ کر ہماری جو اندر تھا نا جو بڑوں کا وہ بھی خوش ہوتے تھے اور ان کے چہروں پہ تازگی آتی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے اپنے بچوں کو دیکھ کے وہی اس عید پہ تازگی اپنے اندر محسوس تر و تازگی محسوس کی؟ نہیں وہ ایسا سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ ایسا سچ نہیں ہے. ہوتی تو ہے بچوں کی جب ان کے چہرے ہم دیکھتے ہیں مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پہ آتی ہے تو یہ تو ہوتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا جو ماضی کی نسبت نہ وہ عید کی وہ خوشی ہے کیونکہ مایوسی ہے مہنگائی ہے غربت ہے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں. تو ان مسائل کی موجودگی میں ہم وہ خوشیاں جو ہے نا یا وہ خوشی وہ توالیت وہ نہیں ہے. ہاں اس میں بہت سارا نا کمی آتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. جی تو وہ ایک شاعر کا شعر ہے جی اس میں آ جائے گی ساری بات. آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ جیسے دوری دار کا خنجر چلتا. واہ سبحان اللہ. جی اپنا ضمیر فاقی صاحب دنیا میں ایک طرف غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہے تو دوسری جہاں وطن عزیز میں دہشت گردی کی فضا ہے. کیا اس فضا میں عید منائی جا سکتی ہے اور وہ دشمن کی ہر سازش ناکام بنائی جا سکتی ہے؟ اچھا بڑا عجیب سا سوال ہے یہ. جی مطلب بات یہ ہے کہ دہشت گردی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ملک بنا کس طرح سے بنا کتنے مسائل کے ساتھ بنا پھر وہ ایک روٹین میں آیا اسٹیبل ہوا چلتا رہا. وہاں پر ایک دہشت گرد ظاہر ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں اس وقت 3-4 جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں ہم نے ایک ازلی دشمن کا بھی تصور کھڑا کیا تھا کہ جی ایک ہمارا ازلی دشمن ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھاتے ہی گئے. ہم نے کم نہیں کی. ہم ایک ملٹی کیا کہتے ہیں وہ ایک معاشرہ ہے جہاں پہ تفریق تقسیم تعصب اور نفرت جو ہے ہم نے پروموٹ کی ریاستی سطح پہ بھی ہمارے اسکول کالج میں بھی نصاب کے بھی سماجی سطح پہ بھی. جب آپ نے اس طرح کا ایک معاشرہ بنا دیا ہے تو وہاں خوشی کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا. آپ ابھی بھی اپنا کسی بندے کو بھیجیں کسی رپورٹر کو آج تیسرا دن غالباً عید کا ہے یا دوسرا جو بھی تیسرا دن ہے. آپ پارکوں میں چلے جائیں آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں آپ کو رش ہڑبھون نظر آئے گا
لیکن وہاں پہ کوئی فیملی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی. آپ کراچی لے لیں, آپ پنڈی لے لیں, آپ اسلام آباد کسی بھی یعنی میٹروپولیٹن سٹی میں چلے جائیں, آپ نے تربیت نہیں کی اپنی سوسائٹی کی. ہم بچے پیدا کیے جا رہے ہیں لیکن ہم ان کی ذمہ داریوں سے جو ہے نا ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے. آپ نے جب باہر نکلنا ہے تو آپ نے خواتین کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, آپ نے بچوں کے ساتھ. اب کوئی شریف آدمی جو ہے وہ گھر سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل نہیں سکتا. یہ ہمارا ایک مجموعی رویہ ہے, اور اس میں پھر ہمارا جو ریاستی کردار ہے, جو ہماری قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ جو معاملات ہیں نا, باقی دیکھیں دہشت گردی پوری مطلب آج کل اس وقت ہم کہا جائے تو دنیا بھر میں جو ہے نا وہ مسائل کہیں نہ کہیں ہیں. لیکن خوشی کا جو ایک دن آتا ہے سال کے بعد عید, بہرحال ایک عید الفطر جو ہے, یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہماری یہ ایک معاشی ایکٹیویٹی بھی ہے اور ایک خوشی کا بھی تہوار ہے. کم سے کم اس سے رنج و الم میں یا غم کے جو ماحول ہے نا اس میں نہیں, اس کو خوشی کے طور پہ ہی منانا چاہیے. لیکن دیکھیں حیثیت مسلمان جب عید والے دن ہی بچوں کی لاشیں غزہ میں بکھیری جا رہی ہوں, کشمیر پہ جو ہے خواتین کا احتساب کیا جا رہا ہو, بلوچستان میں جو ہے وہ مارا جا رہا ہو بے دردی سے, پنجابی کے نام پہ کبھی سندھی کے نام پہ مارا جا رہا ہو, ایک بھائی جو ہے پنجاب کا بیٹھا ہوا کیسے خوشی سے عید منا سکتا ہے, کیسے اپنے بچوں اچھا یہ بھی بڑا عجیب سی ایک myth ہے. بات میں حیران ہوں کیا ہم بے حس حکمرانوں کے ساتھ, ہمارے اندر بھی یہ بے حسی سی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پنجاب بلوچستان میں آگ لگی ہے, غزہ میں لگی ہے, کشمیر میں لگی ہے, کوئی گل نہیں ساڈے کرتے نہیں لگی. اچھا بات یہ ہے گزار رہی ہے جناب شاہد ندیم صاحب, دیکھیے آپ اپنے کیے کے مکلف ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ اگر کشمیر میں کہیں کچھ ہو رہا ہے یا غزہ میں کچھ ہو رہا ہے, آپ سفارتی طور پہ آپ اپنے چینل کے ذریعے, ہم اپنے قلم کے ذریعے, یہ تو ہم اتنا کردار تو ہم ادا کر سکتے ہیں. باقی کا کام یہ ہوتا ہے, یہ عوام کا کام ہوتا ہے کہ ایک پریشر بلڈ کرتی ہے حکومت جو ہے, اسے سفارتی سطح کے اوپر اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہے, دیگر پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ آواز اٹھاتی, وہ ہم اٹھا رہے ہیں سارے لوگ ہر جگہ پہ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے بندے اٹھیں جناب اور اپنے اپنے ہاتھ میں بم پکڑیں, اپنے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑیں, اپنے اپنے گھوڑے جو لیں اور جا کے جنگ کرنا. ایسے ہوتا نہیں, کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ ایک اسٹیبل ہو چکی ہے, ملک بن چکے ہوئے ہیں. اس کا طریقہ کار بھی آپ کو اسی طرح سے حل کرنا ہوگا جو دنیا کے رائج اصول قوانین ہیں اس کے مطابق ہی رہتے ہوئے. اور یہ ہمارا ہم پھر بھی پاکستان جو ہے یہ دنیا بھر کے جو دیگر ممالک ہیں اس میں پاکستان کی عوام کا بڑا اچھا کردار ہے. ہر موضوع کے اوپر یہاں پہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ہم احتجاج ہوتا ہے, اپنی سڑکیں بند کر دیتے ہیں, اپنی املاک کو جلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. ہم تو بہت ہی زیادہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ کوئی سینسٹیو بھی ہیں اس طرح کے معاملات میں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم جو بات کرتے ہیں ہم اسے سوسائٹی کو کس طرح سے ایجوکیٹ کریں, تاکہ وہ جو مسئلہ ہے کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی اس سے وہ حل کرنے کے لیے اپنا بہتر مہذب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ کردار ادا کر سکے. دوسری بات رہے گی بلوچستان میں یہ وہ بات یہ کہ وہ تو ظاہر ہے جگہ جگہ ہمارا کانفلکٹ چل رہا ہے, یہ بھی اب اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, وہاں پہ بھی ہمیں اس تعصب کو نہیں بڑھانا چاہیے کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں, اپنے کسی بول کی شکل میں, اپنے لفظوں کی شکل میں, کیونکہ پاکستان ہمارا ہے, چاروں صوبے ہیں, گلگت بلتستان, کشمیر سمیت ہم سارے ہی لوگ ہیں. اگر ہم کہیں گے کہ وہاں پہ اس طرح سے ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, پنجابیوں کا کردار ایسا ہے, پنجابیوں کا ایسے بیٹھا رہنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تعصب کی شکل ہے جس سے ہمیں بہرحال جو میڈیا کے لوگ ہیں انہیں اس سے گریز بھی کرنا چاہیے, اور اس طرح کے جو خیالات یا الفاظ جو ہیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں محبت کا جو ہے نا پیغام دینا چاہیے سب کے لیے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پنجاب, سندھی اور بلوچی اور پختون ہم سب پاکستانی ہیں. جب ہم پاکستانی ہیں تو ایک دوسرے کے گلے پہ چھری چلانے کی بجائے ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے. لیکن اگر کہیں درد ہوتا ہے, کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس بھی کرنا ہے. اچھا اس ناصر وان صاحب اس عید پر ایک طرف بانی پی ٹی آئی پابند سلاسل ہیں تو دوسری جانب آصف زرداری کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی ہے, جبکہ بلوچستان میں کامیاب دھرنا بھی جاری ہے. کیا یہ عید حکومت پر بھاری ثابت ہو سکتی ہے ان صورتحال میں؟ نہیں, حکومت پر کیا بھاری ہونا ہے, حکومت تو بہت کچھ بوجھ برداشت کر رہی ہے. حکومت ہی بھاری ہے.
حکومت تو کر رہی ہے جو بھی کرنا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ حکومت سب پہ بھاری ہے، بلکہ آصف علی زرداری ابھی تک وہ بھاری ہے سب پہ. تو یہ نہیں ہے کہ حکومت پہ بھاری ہو سکتا ہے. حکومت پر تو دیکھیں اب تک احتجاج کتنے ہو چکے ہیں ملک کے اندر، کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جمہوریت کو روک دینے کے لیے اس حوالے سے ہر بندہ جو ہے نا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جو سینسٹیو ہے، رائٹر ہے، دانشور ہے، سوچ رکھتا ہے ایسی، وہ سارا اپنا کردار جو ہے نا ادا کر رہا ہے. مگر حکومت کے کان پر جوں تک نہیں ٹھیکتی، کیونکہ وہ طاقتور ہے، اور طاقت کا اصول وہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا، کوئی گفتگو نہیں ہوتی. طاقت اپنے طاقت کو ہمارے پاس عوام کی طاقت تو نہیں، عوام کی طاقت نہیں، عوام کی طاقت ہوتی تو پھر یہ حکومت کیسے ہوتی؟ ٹھیک، عوام کی طاقت کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہی. اگر وہ تسلیم کرتی تو آج وہ یہ حکومت تو نہ ہوتی. اس لیے کہ طاقت جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اصل جو ہے طاقت وہ کس کے پاس ہے، اور ہمیشہ طاقت جو ہے اپنے آپ کو منواتی رہی ہے. لہذا حکومت پر کوئی دن باری نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی کسی کی وہ کیا کہتے ہیں حکمت دلائی، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں کہ کسی کی بیماری، کسی کی گرفتاری اور کسی کی احتجاجی وہ حکومت کو اپنے مقصد سے نہیں کر سکتی، وہ متاثر نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اچھا ضمیر فاروق صاحب، حکومت مانے نہ مانے، جب حکومت کے اندرونی اور بیرونی دباؤ آ رہا ہے، کیا اس دباؤ کو حکومت برداشت کر پائے گی اور ایبسولوٹلی نٹ کہہ پائے گی؟ دیکھیے کس حوالے سے بیرونی دباؤ آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے تو پھر بات. دیکھیں جو اس بات میں تو بالکل واضح ہے کہ حکومت پہ دباؤ جو ہے وہ اندر سے بھی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے آ رہا ہے، اور باہر بھی مختلف قراردادوں کے ساتھ ساتھ اب تو وہاں کے جو بزنس مین ہیں وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی پابندی ہو رہی ہے اور پابند سلاسل جو کیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے. اچھا دیکھیے، مطلب یہ ایک لابی فرم نمایاں کرتے ہیں ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیاں، وہ جو لیکن یہ بات بالکل آج کی حکومت کل جو اپوزیشن میں تھی وہ بھی یہ بالکل ایبسولوٹلی مطلب رانگ بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیشل قرارداد جو ہے کہیں. وہ دیکھیں ایک پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ میں اگر 400 لوگ ہیں، اس میں سے ایک بندہ اٹھ کے کوئی بات کر دیتا ہے تو وہ اس حکومت کا موقف نہیں ہوتا. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کسی بندے نے جو ہے وہاں پہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے قرارداد، تو اس کی قرارداد وہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک اکیلا آدمی ہے، اور اس طرح کی قراردادوں سے کوئی ملک چلتے ہیں اپنے مفادات کے. تو بل بھی پاس کیا جا رہا ہے. نہیں، جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، کوئی اس طرح کی مطلب کہیں دور اذکار بھی مطلب اس طرح کے کوئی وہ نہیں ہے. اور اندرونی ملک کی معاملات کیا ہیں جی؟ 50 مرتبہ تو وہ ابھی تک وہ نکال چکے ہیں، ریلیاں نکال چکے ہیں، جلسے کر چکے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوا؟ ٹھس سے مرس بھی کوئی چیز نہیں ہوئی. مطلب گزشتہ حکومت میں بھی جب اپوزیشن میں تھی، اتنی گنجائش تو ہو گئی ہے اپنا ضمیر فاقی صاحب کہ اب جو ہے وہ پس پردہ کو مانے نہ مانے مذاکرات تو چل رہے ہیں، بات چیت تو چل رہی ہے. جو وہاں کے جیلوں کے دروازے جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں، سو آنیاں جانیاں تو شروع ہو گئی ہیں نا جی. دیکھیے ایک پولیٹیکلی سسٹم ہے، ایک جو ریاست جب فیصلہ کسی بات کا کر لیتی ہے نا تو اس نے اپنی ریاستی ریٹ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. مطلب اگر مطلب آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی میں اس وقت بلکہ 3 4 6 دھڑے بن چکے ہیں، ان کی آپس میں کہیں نہیں کسی بھی جگہ پہ بن رہی، اور وہاں سے پیغام بار بار آ رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. وہ وکلا کو بھی جھاڑیں ڈال رہے ہیں، اپنے پارٹی کے لیڈروں کو مجھے ابھی تک باہر کیوں نہیں نکال سکے آپ لوگ. بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکلی ول ہوتی ہے، سیکنڈلی ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے اس کا جمہوری رویہ کیا ہے. اگر اس کا جمہوری رویہ ہی درست نہیں ہے تو وہ جمہوریت کے طور پہ کس طرح سے ڈائلاگ کرے گا. جمہوریت کا بنیادی اصول ہی یہ ہے، وہ چلتی اس کے اوپر ہے کہ وہ ڈائلاگ کی تمام راستے کھلے بھی رکھتا ہے اور ڈائلاگ کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش بھی کرتا ہے. جب ہمارے یہ جو لیڈران ہیں جب جمہوریت کی بات یہ کرتے ہیں
اور اس میں ڈائلاگ کے راستے بند کرتے ہیں، میز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا بند کرتے ہیں، تو پھر وہ خود ہی سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی باریوں میں مشکلات کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے مطلب خصوصاً بانی پی ٹی آئی کے لیے مطلب اس پروگرام کے توسط سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ جمہوریت کو فروغ دیں۔ دیکھیں بچت کہاں ہوگی، ہمیشہ یاد رکھیے گا، بچت ہوگی آپ کا جمہوری پروسیس چلتا رہے، آپ کا پارلیمنٹ ساورن ہو، آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلے کرے، وہاں پر تو بچت ہو سکتی۔ اگر آپ کی پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، آپ کے ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے، تو پھر کون کس کے لیے بات کرے گا؟ یہ بہرحال ایک ناصر خان صاحب، اس ملک میں جمہوریت ہے، اور کیا جمہور اور جمہوریت کی جو ہے وہ واقعی کوئی جو ہے پذیرائی ہو رہی ہے، اور جمہور اور جمہوریت کو جو ہے وہ مضبوط کیا جا رہا؟ پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی تک جمہوریت نہیں آئی۔ یہ جو ہے نا انتخابی، اسے کہتے ہیں انتخابی جمہوریت، کہ انتخابات کرا لیے، پرچی ڈلوا لی اور ہم نے بتا دیا کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہی نہیں، ایک طرز زندگی بھی ہے، طرز معاشرت ہے، طرز معاشرت ہے، طرز زندگی ہے۔ ہاں، تو جمہوریت میں ادارے مضبوط کیے جاتے ہیں یا مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر حکمران جو ہے وہ غیر جمہوری بھی ہو نا، ادارے جمہوری تب بھی ملک چل جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو نہ حکومت ہے نہ ادارے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جمہوریت دیکھیں، جمہوریت ہم جن ملکوں میں سمجھ رہے ہیں نا کہ جمہوریت ہے، وہاں بھی جو ہمارے مفکرین وہ گزرے ہیں ان کے مطابق وہ جمہوریت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں طبقات ہوں گے وہاں جمہوریت نہیں کرا سکتی، وہ جمہوریت نہیں کرا سکتی۔ یورپ کے اندر بھی طبقات موجود ہیں، جب تک یہ طبقات ختم نہیں ہوتے اسے جمہوریت نہیں کہا جاتا۔ لیکن ہم اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کچھ آزادیاں ہیں، قدرے بہتر ہیں ہم سے، وہاں عدالتیں بھی آزاد ہیں، یہ جو ہے۔ لیکن وہ جمہوریت ہے، روسو نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر جمہوریت نہ آئی ہے نہ آ سکے گی، تو یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ 30 سال، ایک منٹ، 30 سال جو ہے وہ تو ہماری آمرانہ حکومتیں یہاں رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کی وجہ سے وہ جمہوریت کا جو ہے ہر ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ عاملوں کے ساتھ شریک اقتدار رہتی ہے، تو ان کی سوچ بھی وہی ہوگی، بالکل ان کی بھی سوچ ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی جو کیا ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے وہی حکمران استعمال کرتے ہیں جو آبوں نے کیے ہوئے۔ جب ایک پیج پہ ایک ساتھ چلیں گے تو لازم بات ہے سوچ بھی ایک ہی ہوگی۔ اچھا ضمیر فاقی صاحب، حکومت دہشت گردی پر قابو پا رہی ہے، نہ ہی سیاسی استحکام لا پا رہی ہے، تو پھر کیا کر پا رہی ہے؟ کیا اس طرح حکومت عید قربان تک چل پائے گی کہ عید قربان پر قربان ہو جائے گی؟ دیکھیں بڑا، یہ تو ایک فیصلہ ہے جو آپ دے رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ حکومت اپنی کہیں دیکھیں، حکومت نے بھی قائم رہنا ہے۔ اگر ملک میں افراتفری ہوگی، دہشت گردی ہوگی، مسائل ہوں گے، آپ کی معیشت بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ڈسٹرب ہوگی، آپ کے ملک میں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے اہم جو ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، وہ حکومت کی ہے، ہماری فورسز کی ہے، ہماری تمام ایجنسیوں کی ہے کہ وہ دہشت گردی پہ ایٹ اینی کاسٹ جو ہے اس کے اوپر اس کو ختم کریں، قابو ہی نہ پائیں، ختم کریں اس ملک سے۔ لیکن بات یہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کی وجوہات ہیں ان کو بھی ختم کریں۔ آپ اپنے نصاب میں تبدیلیاں لائیں، آپ اپنی سوسائٹی میں ٹالرنس لائیں، آپ لوگوں کو بولنے کی آزادی دیں تاکہ وہ یہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا ٹول ہوتا ہے کسی بھی ملک کا۔ تو دہشت گرد جو ہیں وہ تو اپنی بات ہر جگہ پہ بیان کر لیتے ہیں کھلے عام، اور اس کے لیے تو آپ کی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ ہم جیسے جو لوگ ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اس میں حکومت بہرحال اس کو یہ چاہیے کہ اپنے جو رویے ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر کر کے عوام کو اعتماد میں لے۔ کبھی بھی کوئی بھی جنگ جو ہے وہ عوام کے بغیر، عوام کی شمولیت کے بغیر، عوام کی رائے کے بغیر جیتی ہی نہیں جا سکتی۔ آپ کو عوام کو اپنے ساتھ لگا تاکہ آپ پتہ ہو، عوام کو بھی پتہ ہو کہ جی دشمن کون ہے۔
کس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، اور اپنی حکومت کے ساتھ ان کا ریلیشن اتنا زیادہ اچھا ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جب کوئی ہمارا حکمران بات کرے تو ہمارے ہر طرف سے آواز آئے ہاں جی ٹھیک ہے ہم یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر اپنی صفوں میں جو چھپے ہوئے لوگ بھی ہیں ان کو بھی نکال کر کہتے ہیں جی اس کو پڑھو اے جے فلانا آدمی، وہ ساری یہ چیزیں آپ کو ملٹی ورس میں، یہ لمبا ایک ٹاپک ہے، کسی وقت اس کے اوپر صرف اسی کے اوپر ایک پروگرام رکھیں، ہم اس کے جو مختلف پہلو ہیں نا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. ہاں جی. اچھا ناصر وان صاحب، آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، قیام امن لانے کے لیے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اور حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ایک پیج پہ آنا ہوگا، تبھی ہم اس ملک میں جو ہے وہ قیام امن لا سکتے ہیں اور سیاسی استحکام کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ کا ویلڈ ہے سوال. جی. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام کو ساتھ بنانا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ دہشت گردی ہو کیوں رہی ہے یہ دیکھنا ہے. اگر تو بلوچستان کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ اگر وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، تو پھر دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. دو طرح کے لوگ ہیں نا وہاں پہ، ایک تو سمجھتے ہیں سیاست محرومی والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ دشمن کے ہاتھ میں کلونا بنے ہوئے ہیں. ان کو تو طاقت کے ذریعے ریاست جو ہے، یہ ریاست جو ہے وہ تو، اور ریاست کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ مذاکرات کرنے اور پھر ختم ہے، انہیں تو ختم کرنا چاہیے جی، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن جو نفرت ہے جن لوگوں میں کہ ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ نہ بھی ملے، وہ ان کے ہمدرد ضرور ہیں، ان کے اندر نرم گوشہ پایا جاتا ہے. تو اس طرح نہیں مسئلہ حل ہوگا. لہذا پہلے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے، یا کوئی بھی یہ پنجابی اور بلوچستان کی بلوچی کی یا یہ تقسیم جو کر رہے ہیں اپنے طور پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پنجابی بھی ان کے ساتھ ہے اور انہیں بھی پنجابیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور رہی بات حقوق کی، تو پنجاب کے عوام کو کتنے حقوق مل گئے ہیں جو ملنے چاہیے تھے؟ بنیادی حقوق آج تک ملے ہیں نہیں ملے. تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو آپ نے ہاں، تو وہ یہ بات جو ہے وہ اس میں وہ دشمن قوتیں ان کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایلیمنٹ ہے نا ایک مخصوص سوچ کا حامل، اس کے پیچھے وہ قوتیں ہیں، اور نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر امن ہو، اور بلوچستان بالخصوص بلوچستان کے اندر، کیونکہ وہ اس کے ایک ذاتی مسائل بھی تو ہے نا. کچھ قوتیں جاتی ہیں کہ وہاں کی منٹ پہ قبضہ کیا جائے، تو یہ بھی بات ہے. بہرحال عوام کو ضرور ساتھ دینا چاہیے. دہشت گردی کسی طور بھی درست نہیں، اس کو ختم کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک طرف تو وہ ہے، اور دوسری طرف جہاں دہشت گردی کی وارداتیں نہیں ہو رہی وہاں حکمرانوں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دے رہی. تو یہ چیز جو ہے یہ حکمرانوں کو اس طرف آنا چاہیے، اسے ختم کرنا ہوگا، تب جا کر سارا معاملہ جو ہے نا وہ. اچھا آخری سوال جی ضمیر فاقی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس عید ہم نے جو ہے وہ خوف کے سائے میں گزاری، ہم نے ناخوش ہو کے گزاری، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی کوئی بھی عید جو ہے وہ ہم اس خوف سے، اس مایوسی سے نکل کر جو ہے وہ گزار پائیں گے، اور ہمارے بچے جو ہیں آزادی سے جو ہے وہ اس خوشی کا حصہ بن پائیں گے؟ دیکھیں بڑا مطلب سوال تو وہی ہے، گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. مطلب میں ہوں ایک پر امید انسان، میں امید رکھتا ہوں اچھے کل کی، اچھے آنے والے لمحے کی. تو اس میں بہرحال یہ تو ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اندھیرا جو ہے نا بہت دیر تک نہیں رہتا، رات میں ختم ہونا ہوتا ہے. ہر معاملے کا مسائل کا حل بھی ہے،
اس کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے، صرف حکومت کا ہی کام نہیں ہے، آپ اور میرا بھی کام ہے کہ ہم اپنی اپنی صفوں میں، اپنے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے محلے میں، وہاں پہ دیکھیں نفرت، تعصب اور یہ جو سوسائٹی میں جو پھیلائی جا رہی ہے ایک دوسرے سے، اسی سے وہ دہشت گردی بھی نکل رہی ہے نا. تو ہمیں اپنا اپنا کردار ہر جگہ پہ ادا کرنا چاہیے، پھر جا کر جو ہے ہم کوئی بہتر معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکتے ہیں، اور ہمارا جو بچہ جو ہے وہ. کیا آپ اچھی کی لاسٹ آپ سے بھی وہی کہ کیا مستقبل میں کوئی اچھی امید جو ہے حکومت سے، ریاست سے اور عوام سے ایک پیج پہ دیکھتے ہیں، اور کوئی اچھی امید نکلتی ہوئی دیکھتے ہیں، اور بے یقینی کا، مایوسی کا خاتمہ دیکھتے ہیں؟ بالکل میں تو مایوس اس حوالے سے نہیں کہ آنے والا کل جو ہے اسی طرح ہوگا. آنے والا کل روشن ہے، کوئی ایسی بات نہیں. جب عوام کے اندر بیداری آ جاتی ہے نا شاہد صاحب، جب عوام ذہنی طور پہ بیدار ہو جاتے ہیں نا، تو وہاں جو ہے وہ ایک کیفیت، ایک وقت، ایک صورتحال نہیں ملتی، نہیں ٹھہر سکتی. اس لیے کہ اب عوام بیدار ہیں. بے شک آپ اس کی مطلب اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں، عوام میں یہ شعور آ چکا ہے کہ کون استحصال کرتا رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون کرے گا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. لہذا تبدیلی لانی ہے تو عوام نے لانی ہے، حکمران کبھی نہیں لاتے. حکمران اگر لانا ہوتا تو 77 برس ہو گئے ہیں، ان میں وہ اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا چکے ہوتے، وہ نہیں لائیں گے. سرمایہ کاری نظام پلس فیوڈل یہ مل کر حکمرانی کرتے آئے ہیں، اور اس کو یعنی اس کی جگہ ایک ایسا نظام جو بنیادی ہر شہری کو بنیادی حقوق دے سکے وہ عوام لائیں گے. عوام تبدیلی لائے ہیں. ہمیشہ ہماری تاریخ جو ہے، انسانی تاریخ کہہ لیں یا ریاستوں کی تاریخ ہے، وہ عوام نہیں کیا، حکمران تو ظلم و جبر کرتے رہے. ہمارے مہمان گرامی کا کہنا ہے کہ مستقبل پر امید ہے، مایوسی جو ہے وہ اتنی زیادہ گہری نہیں ہے، روشنی کی کرن جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے، عوام بیدار ہو چکی ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب عوام جو ہیں اس ملک میں جو ہے ایک جمہوری تبدیلی لائیں گے، اور عوام جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک طاقت کا چشمہ بن کر جو ہے وہ ابھریں گے. ناظرین کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.